الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد۔ حدیث کو روایت کرنے کے کیا کیا انداز ہو سکتے ہیں، اس کی کیا اس کے طریقے ہو سکتے ہیں، ایک روایت کو محفوظ کرنے کے، پھر اس کو بیان کرنے کے، پھر اس کو ذکر کرنے کے، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے، اس کی بحث چل رہی تھی الحمدللہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے صفت روایت الحدیث۔ حدیث کو روایت کرنے کے لیے ایک راوی کے اندر کیا صفات ہو سکتے ہیں، اس روایت کو روایت کرنے والا راوی جو ہے وہ کیا کیفیت اختیار کرے، وہ کن آداب سے آراستہ ہو کہ اس کے بعد وہ ایک روایت کو، ایک حدیث کو آگے پہنچانے کے قابل ہو۔ تو آج یہ موضوع ہے کہ وہ کیا آداب اور کیا کیفیات ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے حدیث کو روایت کیا جائے۔ اس میں بہت ساری چیزیں گزر گئی، کچھ رہ گئی ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ سب سے پہلی چیز آتی ہے هل تجوز روایت الراوی من کتابہ اذا لم يحفظ ما فیہ، کہ ایک راوی اگر وہ روایت اس انداز میں کر رہا ہے کہ اس نے جو احادیث ہیں وہ حفظ نہیں کی، بلکہ اپنے ساتھ کاپی میں کسی نوٹ بک میں اس نے لکھی ہوئی ہیں شیخ سے، لیکن اس کو حفظ نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو روایت کرے، حالانکہ اس نے لکھی ہوئی ہیں، حفظ نہیں کی ہوئی؟ تو کیا اس میں یہ شرط بھی ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو حفظ بھی ہونا چاہیے روایت کے لیے؟ کیا روایت کے لیے یہ شرط ہے کہ جو راوی آگے پہنچا رہا ہے حدیث اس کو لکھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی ہو؟ تو اس میں مختلف علماء کی آراء پائی جائیں گی۔ ایک تو علماء کا وہ گروہ ہے جنہوں نے بہت زیادہ شدت اختیار کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسا راوی جس کے پاس حدیثیں لکھی ہوئی ہیں لیکن اس کو حفظ نہیں ہے وہی حدیثیں، تو وہ آگے روایت نہیں کر سکتا۔ یہ امام مالک کا، ابو حنیفہ کا اور دیگر جو علماء ہیں، ایک علماء کا جو ہے گروہ، ان کا یہ قول ہے، لیکن یہ بہت زیادہ تشدد کا طریقہ ہے، اس کو اپنایا نہیں گیا۔ دوسری چیز ہے جس میں علماء کا ایک گروہ کہہ سکتے ہیں آپ، جنہوں نے کچھ کم اہتمام کا معاملہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایسے لوگوں کو بھی روایت کی اجازت دے دی جنہوں نے اپنی کتاب جس میں حدیث لکھی ہوئی ہیں ان کی تصحیح ہی نہیں کرائی، کیونکہ ایک کتاب جو ایک راوی ہے اپنے شیخ سے حدیث سن رہا ہے اور وہ لکھ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو کاپی اس نے لکھی ہے حدیث کی، ایک کتاب مدون کی ہے، وہ اپنے شیخ کے پاس لے کے جائے اور شیخ اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک لفظ اس کا پڑھے اور اس کی تصحیح کرے، جہاں غلطی ہے اس کو متنبع کرے۔ یہ طریقہ ہو سکتا ہے، یا کسی اور سٹوڈنٹ کے پاس جائے جس کی کتاب تصحیح شدہ ہے، جس نے شیخ سے ایک بار تصحیح کروا لی ہے، تو یہ جا کے اس لڑکے کے پاس یا اس سٹوڈنٹس کے پاس جو اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے پڑھتا ہے، اس سے جو ہے موازنہ کر لے، کسی صورت سے بھی اپنی اس کتاب کو جس میں اس نے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اس کی تصحیح کر لے، تو اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ آگے روایت کرے۔ لیکن کچھ ایسا بھی گروہ پایا جاتا ہے جنہوں نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ بے شک اس نے شیخ سے تصحیح نہیں کرائی، وہ آگے حدیث کو روایت کر سکتے ہیں، لیکن یہ غیر اہتمام والا ایک معاملہ بن رہا ہے۔ البتہ جو صحیح رائے اور معتدل اور درمیانی جو راہ ہے وہ یہ ہے، وہ جمہور کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اذا قام الراوی فی التحمل والمقابلۃ بما تقدم من الشروط، کہ ایک راوی جو حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ایک خاص طریقے ہم نے ذکر کیے ہیں کہ شیخ یا سنائے گا یا اسٹوڈنٹ پڑھے گا، پھر اس میں اجازہ آ جاتا ہے، مناولہ اور دیگر ہم نے کافی چیزیں پڑھی تھی اس میں، اگر وہ چیزیں جو جائز ہیں ان میں سے وہ راوی اختیار کرتا ہے، اور پھر جو اس نے حدیث کی کتاب لکھی ہوئی ہے وہ شیخ سے تصحیح بھی کراتا ہے، ساری شروط کو پورا کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کتاب سے جس میں اس نے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، البتہ اس کو حفظ نہ بھی ہوں، تو اس کے لیے روایت کرنا جائز ہے، اور یہ صحیح قول ہے۔ البتہ اگر اس سے حدیث کی کتاب وہ گم بھی جاتی ہے یا کسی طرح سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کو واپس ملتی ہے اور اس کو یہ غالب ظن ہوتا ہے اور اس نے جس طرح اس کو پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی تغییر یا تبدیل یا اضافہ نہیں ہوا، تو اس کے لیے تب بھی جائز ہے کہ وہ آگے روایت کرے۔ لیکن یہی صحیح قول ہے کہ اگر وہ ساری شروط کو اپنا رہا ہے، شیخ سے اس نے کتاب کی تصحیح کرائی بھی ہوئی ہے، تو تب اگر اس کو کتاب میں جو حدیثیں لکھی ہیں حفظ نہیں بھی ہیں تو تب بھی وہ آگے روایت کر سکتا ہے۔
اگلی چیز آتی ہے حکم روایت الضریر الذی لا يحفظ ما سمعه، کہ ایک ایسا راوی جو آنکھوں سے نابینا ہے اور اس نے حدیث حفظ بھی نہیں کی اور اس نے کتاب میں لکھوائی ہوئی ہیں، تو اس کو آگے روایت کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایک ایسا راوی جو کہ نابینا ہے، اگر وہ حدیثیں جو سن رہا ہے شیخ سے وہ حفظ نہیں کرتا، لیکن وہ کسی ایسے با اعتبار بندے سے مدد لیتا ہے اس چیز میں کہ جو حدیث شیخ پیش کر رہے ہیں، شیخ حدیث سنا رہے ہیں، ان حدیث کو وہ بندہ لکھ لے، اور وہ با اعتبار بندہ ہونا چاہیے، پھر یہ کتاب جو ہو وہ محفوظ ہو، اور یہ جو نابینا ہے اس کتاب کی حفاظت بھی کرے، اور جو ہے قرأت کے دوران اس کو مطلب احتیاط کا پہلو اس کے نزدیک ہو، اس کو احادیث کا جو ہے اس بات کا اندازہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا اس میں اضافہ نہیں ہوا، تو اس کی روایت بھی جو ہے جائز ہے۔ اس کا معاملہ اسی بندے کی طرح ہے کہ وہ جو دیکھ تو سکتا ہے لیکن وہ امی ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اور نہ ہی وہ اس چیز کو حفظ کر رہا ہے، تو وہ آگے روایت اگر کرتا ہے تو اس کی روایت کو جائز سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے کسی طرح سے بھی اس کو محفوظ کیا ہوا تھا، کسی طرح سے بھی اس نے اس کو جو ہے ایسی صورت میں لایا ہوا تھا جس کو اعتبار کے لائق سمجھا جائے۔ تو اس نے بھی اگر ایک اندھا اور نابینا راوی ہے اور وہ حدیث کو حفظ نہیں کر رہا، لیکن ایسا اس کے پاس بندہ ہے جو کہ با اعتبار ہے، وہ اس کے حدیثوں کو لکھتا ہے اور محفوظ کرتا ہے، اور پھر اس کو بھی جو ہے اس بات کا یقین اور غالب ظن ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا اضافہ نہیں ہوا، تو اس کی روایت آگے جو ہے جائز ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ حدیث کو معنی کے طور پر روایت کرنا، یعنی اس کو ایک راوی جس کو الفاظ یاد نہیں ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم جانتا ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ معنی کو اپنے الفاظ میں پہنا کر آگے روایت کرے؟ اور اگر جائز بھی ہے تو اس کی کیا شروط ہوتی ہیں؟ یہ اس ٹاپک کا نام ہے۔ البتہ اس میں سلف صالحین میں بھی اختلاف چلا آ رہا ہے کہ حدیث کو معنی کے لحاظ سے روایت کرنا جو ہے اس کا کیا حکم ہے۔ اصحاب حدیث اور فقہ کے جو علماء ہیں اصول، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، ان تینوں گروہ میں سے، اصحاب حدیث میں سے، اصحاب فقہ اور اصول میں سے بھی لوگ کچھ ایسے ہیں، کچھ محدثین ایسے ہیں جو اس بات کو منع کرتے ہیں کہ حدیث کو بالمعنی روایت کیا جائے، ہر صورت میں، بے شک وہ بیان کی جائے، بے شک وہ لکھی جائے، ہر صورت میں معنی کے ساتھ حدیث کو روایت کرنا اور اپنے الفاظ پہنا کے اس کو بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ ابن سیرین اور ابو بکر الرازی اور دیگر جو ہے محدثین کے نزدیک ہے۔ البتہ جمہور سلف صالحین اور محدثین پہلے کے بھی اور بعد کے بھی وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جو ہے حدیث کو معنی کے لحاظ سے روایت کیا جا سکتا ہے، یعنی معنی پتہ ہو اور اس کو الفاظ اپنے پہنا کر اس کو روایت کیا جائے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر اس کا معنی ادا کرے۔ یہ محدثین کی ایک جماعت اصول فقہ اور اصحاب فقہ جو ہے اس بات کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن ان کی کچھ شروط ہیں کہ حدیث کو معنی کے لحاظ سے اگر آپ آگے بیان کر رہے ہیں تو اس کی کیا شروط ہیں اور کیا آپ اس کے اندر کچھ چیزیں مطلب اس کا التزام کریں۔ ایک تو یہ کہ یکون الراوی عالما بالالفاظ و مقاصدہ، کہ ایک راوی جو آگے روایت بیان کر رہا ہے اس کو معنی پتہ ہے، صرف اپنے الفاظ جو ہے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے الفاظ، اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، کیا مفاہیم ہو سکتے ہیں، کیا ان کی آگے جو ہے تقاضے ہو سکتے ہیں، اس کا مکمل طور پر عالم ہونا چاہیے۔ ایک ایسا راوی جو بالمعنی روایت کر رہا ہے اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ وہ عربی زبان، اس کے الفاظ کے مقاصد اور کیا آگے اس کے تقاضے ہو سکتے ہیں، اس کا مکمل طور پر عالم ہونا چاہیے۔ دوسرا، ان یکون خبیرا بما یحیل معانیہ، کہ وہ الفاظ جو وہ بیان کر رہا ہے یا جو حدیث کے معانی ہیں جن کو اپنا وہ الفاظ کا جامہ پہنا کے آگے بیان کر رہا ہے، تو وہ احادیث کے اصل جو معانی ہے اس کا مکمل طور پر اس کا احاطہ ہونا چاہیے اور مکمل طور پر اس کو جانتا ہونا چاہیے۔
لیکن یہ ساری چیزیں کہ حدیث کو روایت کرنا معنی کے لحاظ سے اپنے الفاظ پہنا کر جو ہے اس معنی کو ادا کیا جائے، یہ جائز سمجھتے ہیں کچھ، اور زیادہ تر جائز سمجھتے ہیں، اور کچھ علماء اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ساری صورت ایسی حالات میں اس کو جائز کیا گیا ہے کہ اگر انسان عام طور پر بیان کر رہا ہے، تقریر میں ہے یا مجلس میں بیٹھا ہو، کسی صورت میں بھی، تو تب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ معنی کے لحاظ سے بیان کر لے۔ البتہ مصنفات کی بات کی جائے، کتب کی بات کی جائے، کہ جب حدیث کو کتب میں لکھا جاتا ہے تو اس میں کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے، نہ ہی پہلا گروہ اور نہ ہی دوسرا گروہ اس بات کو جائز سمجھتا ہے کہ کتب میں جب حدیث کو مدون کیا گیا اور لکھا گیا تو اس کو معنی کے لحاظ سے نہیں بلکہ الفاظ کا التزام کر کے اس کو لکھا گیا۔ پھر احادیث کی کتابیں جب مدون ہو گئی ہیں، مکمل طور پر ترتیب پا چکی ہیں، تو تب ہم ان احادیث کو جب آگے روایت کریں گے تو کسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ان حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کو بدل دیں یا اس میں اضافہ کر دیں یا اپنے الفاظ میں وہ معنی ادا کریں۔ نہیں، بالکل بھی یہ چیز جائز نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ آپ کے پاس اس کتابوں میں پہنچے ہیں وہی الفاظ ہیں جو صحابہ نے بتائے ہیں، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ایک راوی کے لیے معنی کے لحاظ سے کسی روایت کو آگے بیان کرنا، یہ اس لیے اس کو جائز قرار دیا گیا تھا کہ بعض اوقات یہ ضرورت کے تحت ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ایک راوی سے کوئی کلمہ یا کوئی لفظ اس کو بھول گیا ہے تو اس لفظ کی جگہ وہ اپنا کوئی لفظ لے آئے، تو اس چیز کے لحاظ سے انہوں نے جو ہے اس بات کو جائز قرار دیا تھا۔ البتہ حدیث جب ایک باقاعدہ مدون انداز میں کتب کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی ہیں تو اب یہ ضرورت بھی ختم ہو گئی ہے کہ جو ہے معنی کے لحاظ سے ایک روایت کو بیان کیا جائے۔ البتہ کوئی ایسا راوی جو عام حالات میں تقریر میں یا مجلس میں یا جس صورت میں ایک روایت کو معنی کے لحاظ سے بیان کرنا جائز ہے، اگر کوئی راوی ایسا کر بھی رہا ہے تو اس کو آخر میں یہ کہنا چاہیے او کما قال، یا یہ کہے نحوہ او شبہہ، اسی الفاظ جس سے وہ اس وعید سے بچ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ اس میں ایک صورت ہے کہ کتابوں کی صورت میں جب ہمارے سامنے آ گئی تو اس کو آگے بیان کرنا، جب ہم کتابوں سے روایت کر رہے ہیں تو پھر اس میں کسی صورت میں بھی معنی کے لحاظ سے روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ عام حالات میں جب ہم کر رہے ہیں تو اس میں یہ چیزیں ہم نے التزام میں رکھنی ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے وہ مکمل طور پر الفاظ کا عالم ہونا چاہیے اور اس کے مقاصد کو جانتا ہو، اس حدیث کے معانی کا مکمل طور پر اس کو علم ہو، اور پھر اس کو بیان کرنے کے بعد وہ آخر میں او کما قال یا نحوہ او شبہہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرے۔